دعوت ہے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے اہل توحید سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی کا پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں کفر کے اندھیرے مٹیں گے جب پیارے حبیب کی سیرت بیان ہوگی۔ ہم چوکیدار ہیں صورت مصطفیٰ کے، سیرت مصطفیٰ کے، شان رسالت کے، پیغام رسالت کے۔ نہ نبی کی ذات سے اعلیٰ کسی اور کو مانتے ہیں، نہ ماننے دیں گے۔ نہ نبی کی بستیوں سے اعلیٰ کسی بستی کو مانتے ہیں، نہ ماننے دیں گے۔ بریک لگی نہیں، اگلا قدم بھی ہم اٹھا چکے ہیں۔ ہم نہ نبی کی بات سے اعلیٰ کسی کی بات مانتے ہیں، نہ ماننے دیں گے۔ منوانے کی تم نے کوشش کی۔ عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے امام کے قول کے خلاف آیت آئے گی، قرآن کی تعویل کی کوشش کروں گا، نہ کر سکوں گا، منسوخ کہہ دوں گا۔ ہمارے اصحاب اور ائمہ کے خلاف حدیث آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویل کی کوشش کریں گے، نہ کر سکے تو مردود کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب تک اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہم محمد کی حدیث کے آنے کے بعد کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حرف آخر ہے تو مصطفیٰ کا فرمان ہے، حرف آخر ہے تو پیارے حبیب کا کلام ہے، فائنل اتھارٹی ہے تو محمد الرسول اللہ کی بات۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیروں کو اس مقام پہ بٹھایا۔ ہم سے بھی سنو ہمارے پیر کا تعارف، ہم سے بھی سنو ہمارے پیر کی شان۔ پیرانے پیر محمد الرسول اللہ، امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں تمہارے پیر کو تم نے پیر پکڑا، تم نے پیر کہا، تمہارے امام کو امامت کا لقب تم نے دیا، اپنے شیخ و حضرت کو بڑائی اور بزرگی کا لقب تم نے دیا، ہمارے پیرانے پیر کو منتخب عرش والے اللہ نے کیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، سنیے، آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام الماحی ہے، جس سے کفر مٹ گیا۔ آج تو لوگوں نے کوئی کھاتا شرک والا چھوڑا نہیں ہے۔ چند دن پہلے ایک پوسٹ دیکھنے کا موقع ملا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 99 نام، اللہ کے ناموں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پیروں کے بھی 99 نام نکال لیے۔ اور یہی صوفی مسعود کہتا ہے کہ اللہ نے بانٹ دیا دنیا میں سب کچھ، اب جو کچھ کرتے ہیں وہ پیر کرتے ہیں، وہ بزرگ کرتے ہیں۔ اللہ نے تقسیم کر کے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے، اللہ نہ کرنا چاہے نبی بھی کر، اللہ نہ دینا چاہے تو نبی بھی دے۔ آئے تھے نا آخری لمحات میں سرہانے پر بیٹھے تھے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کا پیارا آوازہ آقا کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر میٹھی زبان سے نکل کے ابو طالب کے پردہ سماعت سے ٹکرایا تھا، لیکن ابو طالب نے قبول نہیں کیا تھا، غم ہوا تھا میرے آقا کو۔ آسمان والے نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہے ہدایت دے نہیں سکتے۔ اللہ دینے پر نہ آئے، نبی دے، اللہ چھیننے پر آئے، نبی روک نہیں سکتے۔ گود میں سے بیٹا ابراہیم گیا اللہ کے پاس، آنسو گرے میرے آقا کے، تم نے اپنے پیروں کو الہی صفات دیتے ہوئے کہا ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اب یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ارے پیارے حبیب اپنے بیٹے کو قبر میں اتارتے ہوئے رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، زبان سے جملے نکل رہے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے دکھ دیا ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے پیارے حبیب کے پیارے پیارے نام۔
صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے اور کئی نام بھی بتائے، اور ان میں سے نبی التوبہ، نبی الرحمہ، آپ کے ہاتھ پر توبہ قبول ہوتی تھی، لوگ گناہ کرتے تھے، پیارے حبیب کے پاس آتے تھے، اپنے گناہ کا اقرار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ پیارے حبیب کو علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے رحمتوں والا بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کی رحمتوں کا کیا کہنا، قیامت کا دن ہوگا، امت انسانیت چلے گی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آگے بھیجتے جائیں گے، اور جب پیارے حبیب کے پاس آئے گی امت انسانیت، آپ کہیں گے ہاں میں اس قابل ہوں، اللہ نے یہ شرف مجھے دیا ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں۔ کیسے کریں گے؟ رب کے عرش کے پائے کو پکڑیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، فرماتے ہیں وہ دعائیں کروں گا جو آج مجھے نہیں پتا، وہ دعائیں کروں گا جو جس کی خبر مجھے آج اس وقت خالق میرے اوپر القاء کرے گا۔ پھر مولا فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب مکھڑے کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا جاؤ اپنی امت کو نکال لو، جس کے دل میں ایک دانہ بھی ہے ایمان کا نکال لو، ایک کنک کے گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو جہنم سے نکال لو۔ آپ پھر آ کے سجدہ ریز ہوں گے، پھر امت کے لیے دعائیں ہوں گی، اللہ پھر اجازت دے گا، آپ پھر آ کر سجدہ ریز ہوں گے، پھر نکالیں گے، پھر آئیں گے سجدہ ریز ہوں گے، امت گزرے گی پلسرات سے تو پیارے حبیب وہاں پر آ کے پھر اپنی امت کے لیے روئیں گے۔ اس نبی کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ گرنے والوں، اس نبی کو چھوڑ کر غیروں کو حبیب اللہ کے نبوی القاب دینے والوں، لا ثانی کے نبوی القاب دینے والوں، تمہارا مصطفیٰ سے رشتہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نتھو پھتو کو سر پہ بٹھا لیا۔ یہ نبی الرحمہ ہے، یہ نبی التوبہ ہے، ان کا نام پیارے حبیب کی کنیت ابو القاسم، پیارے ناموں والے، پیاری کنیتوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خوشخبری دینے کے لیے آئے، جو ڈرانے کے لیے آئے۔ مالک فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، گواہی دینے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، جو میرے پیچھے آئے گا جنت میں جائے گا۔ خوشخبری کیا ہے؟ پیارے حبیب نے کیا خوشخبری دی؟ آسمان سے اترنے والے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ وحی ہے، کہا ہاں، کہا اس کی کوئی مثال تو بیان کرو، کہا اس کی مثال، گھر بنانے والے نے گھر بنایا، گھر میں دسترخوان لگائے، نعمتیں چنی، اپنے ایک نمائندے کو باہر بھیجا، جس نے اس نمائندے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے نعمتیں اٹھائیں، فائدہ اٹھایا، اور جس نے اس نمائندے کی بات نہ مانی نہ تو گھر میں داخل ہو سکا نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکا۔ کہا اس مثال کو فٹ بھی کرو، تطبیق بھی کرو۔ کہ گھر بنانے والا اللہ، گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، جنت کی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہوئی، میزبانی مولا کی، اور جنت کی طرف بلانے والے کون؟ بولو محمد الرسول اللہ۔ مثال دے کے سمجھاؤں، آپ میں سے کسی نے دمام کے ایئرپورٹ پہ جانا ہو، دو ٹیکسی ڈرائیور آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ پوچھتے ایئرپورٹ جاؤ گے؟ جی جائیں گے۔ کبھی گئے ہو پہلے؟ نہیں پہلے کبھی گئے تھے نہیں، پوچھ پوچھ آ گیا پڑ جائیں گے۔ میں پہلے کبھی گیا نہیں ہوں لیکن پوچھ پوچھ کے پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا ڈرائیور کہتا ہے میری ٹیکسی ایئرپورٹ کی ہے، سر آئیے بیٹھیے، آپ کی فلائٹ کے ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ کس گاڑی میں بیٹھو گے؟ جی جو دیکھ کے آیا ہے، جو جاتا رہتا ہے، جو ایئرپورٹ کی ٹیکسی ہے، جس کو راستے پتہ ہیں، اسی کی گاڑی میں بیٹھو گے۔ سمجھ آ گئی مثال؟ فٹ کروں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ جو جانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن اہل ایمان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس عطا فرمانا۔ سب کی خواہش ہے جنت میں جائیں۔ بھائی جنت کو دیکھ کر کون آیا؟ نتھو شاہ، فتو شاہ، صوفی صاحب،
فیصل آباد والا، امرتسر والا، کون دیکھ کر آیا؟ آؤ اس کے پیچھے چلیں جو جنت دیکھ کر آئے، اس کا لڑ پکڑیں، اس کا دامن پکڑیں، اس سے چمٹ جائیں، اس کے گرویدہ ہو جائیں۔ جو جنت میں گئے، اللہ کی قسم رب نے جنت دکھائی تو محمد کو دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حبیب جنت دیکھ کر آئے، پیارے حبیب نے جنت دیکھی اور پھر قوم کو، امت کو، انسانیت کو پیغام دیا، جو میرے پیچھے چلے گا وہ جنت والے راستے پہ چلے گا، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جو میرا راستہ چھوڑ دے گا وہ صرف میرا راستہ نہیں چھوڑ رہا، جنت کی سڑک سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ اور کوئی ایسا نہیں جو آپ کو جنت میں لے جا سکے سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب، آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا، آپ کی خوبصورتی کا کیا کہنا؟ آئیے ہم سے سنو، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے۔ دور بیٹھ کے فتوے لگاتے ہو، ابھی صورت نبی بیان نہیں کرتے۔ ہم صورت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، ذات مصطفیٰ کی عظمت کے بھی قائل ہیں، اور بات مصطفیٰ، قول مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ تم صورت کے قائل ہو، اور جب سیرت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، چنانچہ چونکہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بابا جی نے یوں فرمایا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے، ہم سنت کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے، حدیث مصطفیٰ تو ہے، پر یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ حدیث ہمارے حضرت جی کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت جی نے یوں نہیں فرمایا تھا۔ تم نے رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی اور کو اعلیٰ سمجھا، اور اہل حدیث نے محمد کے آنے کے بعد سب کی بزرگی کو ختم کر کے صرف ایک محمد کی بزرگی کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب کو دیکھا، چاندنی رات تھی، چمکتے ہوئے لمحات تھے، اور پیارے حبیب سرخ لباس پہنے ہوئے، پیارا جوڑا پہنے لے بیٹھے ہوئے۔ ایک نظر میری آپ پہ پڑی اور ایک 14ویں کے چاند پہ پڑی، پلٹ کے پھر مصطفیٰ کے مکھڑے پہ آئی، پھر چاند کو دیکھا، پھر آقا کو دیکھا، زبان سے بے اختیار جملے نکلے، نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں اور محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پیارے حبیب کو مانا، ہم نے پیارے حبیب کی صورت کو مانا، ہم نے پیارے حبیب کی سیرت کو مانا۔ تم اپنے مریدوں کو وہ خواب سناتے ہو کہ جی وہ اے نہیں مانتے میلاد شریف نو، خواب آیا تھا، دیکھا تھا ابو لہب جہنم کے اندر کھڑا ہے، سارا جسم اس کا آگ میں جل رہا ہے، ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد، اور وہ جہنم میں کھڑا ہوا دودھ اور شہد چاٹ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا سارا جسم جہنم میں ہے، آگ میں ہے، بس ان 2 انگلیوں سے میں نے اشارہ کر کے ثوبیہ کو آزاد کیا تھا، لونڈی کو، تو یہ جو ہے نا 2 انگلیوں سے مجھے بس کبھی کبھی دودھ اور شہد مل جاتا ہے، وہ چاٹ کے گزارا ہو جاتا ہے، وگرنہ تو جہنم میں جل رہا۔ مان لیا آپ کے اس خواب کو ہم نے، نہیں انکار کرتے۔ بتاؤ جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا انگلیوں کے اشارے سے اور وہاں سے دودھ اور شہد آیا، وہ صورت محمدی کا قائل تھا یا انکاری تھا؟ صورت محمدی کا، صورت کو تو مانتا تھا نا، پیدائش کی خوشی تو منائی، میلاد شریف منایا یا نہیں؟ اور گیا کہاں جی؟ گیا کہاں؟ جہنم میں۔ اور یہ بلال ہے، یہ حبشہ کے غلام ہیں جسے ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا رضی اللہ عنہما۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تیری دنیا میں چلنے کی جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ وہ کس چیز کے قائل تھے؟ سیرت مصطفیٰ کے۔ احد احد احد، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں،
کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غریب نواز نہیں. فقیر ہیں، منگتے ہیں، بھوکے ہیں، کلاش ہیں، سوالی ہیں. ساری کائنات والے تو ایک اللہ کے در کے، وہ توحید کو ماننے والے، وہ سیرت مصطفیٰ کو ماننے والے. سورت کو بھی مانا، سیرت کو بھی مانا. تم نے سورت کو مانا، سیرت کو تم نے سورت کو مانا، حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانا. تم حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. تم پیارے حبیب کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے در کے غلام اور محتاج بننے والے. یہ ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک صورت. صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب خوش ہوتے، آپ کا چہرہ چمک اٹھتا، ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہو. پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے آقا ہیں، اہل الحدیث کے امام ہیں اور امام اعظم ہیں. مبارک ماتھے پر پسینہ آ جاتا تو صحابیہ اس کو ڈبیا میں بند کر لیتی. آقا کی آنکھ کھلتی، پوچھتے یہ کیا کر رہی ہو؟ جواب میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پسینہ ہے، اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں، عید کے دنوں میں اس خوشبو کو استعمال کر لیتے ہیں. اللہ کی قسم، کائنات کی کسی خوشبو میں وہ مہک نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے مانا اس کو، سینے سے لگایا اس کو، لیکن اس کو ماننے کے بعد پھر ہم نے کسی اور کے ٹیشو چھیننے کی کوشش. اور یہاں پہ یہ نقطہ میں آپ کو یاد کروا دوں، جو پیارے حبیب کی ذات سے متعلق برکات ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو تعلق صحابہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لینا، آپ کے بالوں کو برکت سمجھ کے اپنے پاس رکھنا، یہ صحابہ کا تعلق تھا مصطفیٰ کے ساتھ علیہ السلام. لیکن صحابہ نے یہ تعلق ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کے ساتھ نہیں کیا. وہ خاص ہے، وہ خاصہ ہے میرے حبیب کا، اور اہل الحدیث اس کو مانتے ہیں. نبی کے بالوں کی برکتوں کے قائل ہیں، نبی کے پسینے کی برکتوں کے قائل ہیں، نبی کے وضو کے پانی کی برکتوں کے قائل ہیں، پیارے حبیب کے ماتھے کے پسینے کے قائل ہیں. لیکن وہ خاصہ نبی تک رہا، نبی کے بعد کسی اور کو. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ایک تصویر اور دکھا دوں. ایک قادری صاحب مینار پاکستان پہ خطاب فرما رہے ہیں اور پسینہ آتا ہے، اور وہ ٹیشو سے پسینہ صاف کر کے ٹیشو پھینکنے لگتے ہیں، اور مرید اس ٹیشو کو کیچ کرتے ہیں، اور جس کو مل جاتا ہے وہ بھنگڑا ڈالتا ہے کہ قادری صاحب کا ٹیشو ملا سونگ کے ایک بونل پر ہے، اس میں خوشبو. اور قادری صاحب پھر تبرکاً اپنے ہاتھ سے باقی ٹیشو خود بانٹتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں. تم مقام رسالت پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، ڈاکوؤ باتیں کرتے ہو اہل توحید کو کہ یہ نبی کی شان نہیں مانتے، اور تم نے اپنے بابوں کی شان نبوت والی دی ہے. ایک بوڑھے بابے کو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم، لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور لوگ اس کے آگے آ کے اپنا چلو کرتے ہیں، اور بابا اس میں تھوک دیتا، اور وہ اس کا تھوک لے کے خوشی سے نہال ہو کے جا رہے ہیں. وہ بونر پر ہے جی قسمے رب دی جراثیم پر ہے دے وچ. ایک بابے کو ہم نے وضو کرتے بھی دیکھا، وہ وضو کر رہا ہے، اس کے وضو کے پانی کو برکت سمجھ کے پیا جا رہا ہے، جسم پہ ملا جا رہا ہے. کیا یہ مقام رسالت پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ ہم نے نبی کو مانا، نبی کی شان کو مانا، اور پھر اس شان میں کسی اور کی شراکت نہیں ہونے دی. تم نے اس شان کا نام تو لیا، لیکن دکانداری اپنی کھولی. پیروں کی پوجا تم نے کروائی، بابوں کی پوجا تم نے کروائی، تم نے الہی مقام اپنے پیروں کو دیا. نہیں یقین کرتے ہو تو آؤ میں یقین کرواؤں کہ عادت ہے مجھے دلیل دینے کی. نوری بوری والے کو نہیں رمانا، وہ قوالی کبھی نہیں سنی آپ نے؟ لوکی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، نہیں سنی؟
وہ بابا جو دھمال ڈالنے کے لیے بھی 2 بندوں کا محتاج ہے، ان تھلوں چوک کے نچان دینے، بابا ناچ، اسی کلے کیوں نچیے، تو بھی ناچ۔ وہ بابا ناچ رہا ہے، ناچ سکتا نہیں، کونڈا کوپا بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس کو نچاتے ہیں۔ تم نے کہا لوگ اللہ کو عرش پہ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، بابا نوری بوری والے کی شکل میں دنیا پہ آیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا جو دکھ کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں، جو غم کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں، جو آپ کے کندھوں پہ پیغام توحید کی ذمہ داری کو بڑھانے کے لیے سناتا ہوں۔ وہ مر گیا، اس کی لاش پڑی تھی، لوگ اس کی لاش کو بھی سجدے کر رہے تھے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے اللہ کے نبی کی شان کو نہیں مانا، ہم نے مانا، لیکن اس شان میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کیا۔ وہ شان مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے دست مبارک اتنے نرم ہوا کرتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرمی نہ ریشم میں دیکھی اور آپ کی ہاتھوں کی خوشبو سے زیادہ مہک نہ کسی خوشبو میں دیکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان معلوم ہے، ایمان ہے اس پہ، لیکن جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جو پیغام میرے آقا لے کے آئے اس پیغام کو تسلیم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت والے، کتنے مقام والے، اور جی وہ ابھی بیان ہی نہیں کر دے، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ جو شان میرے آقا کی میرے رب نے بیان کی وہ کوئی اور بیان، جی آپ تعریف میں جتنے مرضی جملے کہہ لیں، 10 گھنٹے کی تقریریں کر لیں، جو شان اللہ نے میرے آقا کی بیان کی وہ کوئی اور وہ کیا بیان کی؟ جو میرے اس رسول کے پیچھے چلے گا فقد اطاع اللہ۔ یہ میرے نبی کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظمت والی شان ہے کہ جو اس کے پیچھے چلے گا، جو اس کی فرما برداری کرے گا، وہ اس کی نہیں کر رہا، اللہ کی کر رہا ہے۔ یہ شان کسی اور کی ہے؟ یہ کسی پیر کی، کسی بابے کی، کسی حضرت کی، کسی شیخ کی، کسی مرشد کی ہے؟ جو ہمارے پیر کو پکڑے گا وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا؟ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب نے سکھایا، جو میرے رسول کے پیچھے چلے گا اس کے لیے اعلان ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ اللہ کے راستے پہ چلا۔ تو ہم سورت اور سیرت کو ملا کر مانتے ہیں، اکیلی سورت کو جنت میں جانے کا ضامن نہیں سمجھتے کہ جب تک سیرت نہ مانی جائے، جب تک توحید کا پیغام نہ مانا جائے، جب تک قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان نہ کیا جائے۔ تو ابو طالب نے بھی سورت مانی تھی، سیرت نہیں مانی تھی۔ ابو لہب نے بھی سورت مانی تھی، سیرت نہیں مانی تھی۔ سورت پہ ایمان لاؤ اور سیرت پہ ایمان لاؤ اور اپنا رہبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو تو اللہ کے لیے یہ جنت کا راستہ تمہیں بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے قوم کو صرف لوریوں میں رکھا ہے، حلیمہ کی ڈاچی کی لوریاں آپ سناتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس مقام کو مانتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ نے پیارے حبیب کو گود میں لیا، ان کی سواری سب سے تیز ہو گئی، مانتے ہیں۔ ان کی چھاتیوں پہ دودھ نہیں تھا، ان کا بچہ بھوک سے بلکتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ان کی گود میں آئے وہ چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، مانتے ہیں۔ قحط سالی کی زمین تھی اور لوگوں کی بکریاں بھی چرنے جاتی تھی، وہ سوکھی واپس آتی تھی۔ حلیمہ کی بکریاں جاتی تھی تو تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ یہ سب برکات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتی ہیں کہ جب سے میں ان کو اپنے گھر میں لے کے آئی، میری گھر میں تو رحمتوں کی اور برکات کی ایسی برکھا برسی کہ میرا شوہر کہنے لگا تو ایک اتنی مبارک روح کو لے کر آئی ہے کہ اس کی رحمتوں برکتوں کا شمار ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تسلیم ہیں، یہ سب چیزیں مانتے ہیں، لیکن کچھ تو تھا کہ قوم دشمن بنی تھی، کچھ تو تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑا تھا، کچھ تو تھا کہ لوگ تلواریں لے کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کیا تھا قوم کو، وہ تو سنائیے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے
اور آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہوں نے آپ کو پکڑ کے لٹا لیا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل کے پاس ایک لوتھڑا تھا اس کو نکالا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو میں نے اللہ کے حکم سے نکال دیا، اس کا حصہ آپ کے دل سے نکل گیا۔ یہ شان ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی، لیکن یہ کسی اور کی بھی ہے، یہ کسی اور حضرت کی بھی ہے، یہ کسی اور شیخ کی بھی ہے، یہ کسی اور پیر کی بھی ہے۔ اگر یہ شان صرف مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ نے پیارے حبیب کے جسم کی بھی حفاظت کی، پیارے حبیب کے لبوں کی بھی حفاظت کی، زبان کی بھی حفاظت کی، سماعت کی بھی حفاظت کی، آپ نے زندگی بھر کبھی بتوں کو نہیں پوجا، آپ نے زندگی بھر کبھی کفار مکہ کے برے کاموں میں شرکت نہیں کی، اس سارے جسم کی، اس ساری صورت کی، اس ساری سیرت کی حفاظت کرنے والا ہے تو اللہ ہے۔ کس لیے؟ وہ پیغام کیا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیا۔ اس پیغام سے پہلے تو قوم آپ کو چومتی تھی۔ جب حجر اسود کو فٹ کرنے کا مسئلے پر اختلاف ہوا اور کفار مکہ نے اتفاق کیا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کی بات مان لی جائے گی، اور جب مصطفیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو سب نے پکار کر کیا کہا تھا؟ امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ اب یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ صادق و امین مانتی تھی قوم، عزت کرتی تھی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھا، سارے سرداروں کو اس کے لڑ پکڑا دیے، اور جب فٹ کرنے کا موقع آیا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کو وہاں پر لگا دیا۔ قوم نے اعتراض کیا، قوم نے مانا اس بات کو، لیکن جب پیغام دیا اللہ کی الوہیت کا، جب پیغام دیا کہ یہ لات و عزا یہ ہبل تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، وہی قوم دشمن بنی، وہی قوم آپ کی مخالف ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نشان کو دیکھ ایک راہب نے آپ کو پہچانا اور سید العالمین کا لقب دیا۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ ابو طالب جب ملک شام کی طرف ہجرت کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، یہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک وادی میں پہنچے جہاں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ راہب دوڑتا ہوا اپنے عبادت خانے سے باہر آتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ قافلہ رک گیا، سواریاں رک گئی، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اللہ نے۔ لوگوں نے کہا تو کیسے جانتا ہے؟ کہا جب یہ اس وادی میں داخل ہو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا درخت اور پتھر اس کو جھک کر سلام کر رہے تھے، اور درخت اللہ کے نبیوں کے لیے جھکتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آتا ہے، کچھ کھانا لے کر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے، وہ کہتا ہے ان کو بھی بلا لو۔ سارے لوگ ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام آ کر الگ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ درخت جھک کر پیارے حبیب پہ سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ اس کا والی وارث کون ہے، اس کا نگران کون ہے؟ اور کہا اس کو فوراً واپس مکہ بھیج دو، یہودیوں نے اگر اس کو پہچان لیا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ شان تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں مکہ کے اس درخت کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کہا کرتا تھا نبوت سے پہلے بھی، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے سیدہ خدیجہ کے پاس، غور سے سنیے گا اللہ کے لیے، جنہوں نے پیارے حبیب کو چھوڑ کر، آپ کی سیرت کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جھکنا شروع کر دیا ہے اور آپ کی سیرت سے منہ موڑ چکے ہیں، آپ آ کر کہتے ہیں مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ سیدہ نے اڑا دیا، کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ سیدہ نے فرمایا اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ اور وہ لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، گفتگو ہوئی، آپ نے بتایا، کہا تو یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا۔
جملے سنیے گا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں اس وقت جوان ہوتا جب قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ آپ نے کہا ہے میری قوم جو مجھے صادق کہتی ہے، جو مجھے امین کہتی ہے، جو میری عزت اور احترام کرتی ہے، وہ مجھے اس شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دے گی؟ کہا ہاں، جس نے بھی رب کی توحید کا پیغام دیا تو قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ ماننے والے سورت مصطفیٰ کے 40 سال ان کے اندر گزار کے پیارے حبیب نے پوچھا تھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال گزارے ہیں، زندگی کے کسی ایک لمحے پہ انگلی کا اشارہ کر کے مجھے بتاؤ کہ فلاں موقع پہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ کہا اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سماعت سے کبھی بھی تیری زبان سے نکلا ہوا ایسا جملہ نہیں ٹکرایا جو حق پر مبنی نہ ہو۔ کہا جب مانتے ہو میں نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو بندوں کے رب پر جھوٹ کیسے بولوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ سگے چچے نے پتھر اٹھائے، سگا چچا دشمن بنا، آپ مینا کی وادیوں میں جاتے لوگوں کو پیغام توحید دینے، اور وہ پیچھے پیچھے آواز لگا کر کہا کرتا تھا اس کی بات نہ ماننا، یہ نعوذ باللہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو سورت مصطفیٰ کو ماننے والے سیرت مصطفیٰ کے دشمن بنے اور سیرت مصطفیٰ کے انکاری بنے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان یہ ہے کہ آپ کائنات کے امام ہیں، آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، صرف امتوں کے امام نہیں ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو نبوتیں تو دی۔ سنیے شان رسالت، سنیے مقام رسالت، سنیے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے۔ اللہ نبیوں کو نبوت دے رہا ہے، ان کو شریعت دے رہا ہے، ان کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا رہا ہے، اور ساتھ پیغام کیا دے رہا ہے؟ جاؤ اپنی اپنی قوم کو اپنا پیغام پہنچاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے دور میں، تمہاری موجودگی میں وہ آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول آ جائیں، زبان حال سے کہنے دیجئے کہ پھر تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور تم سب نے مرید بن جانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تمہارے پر لازم ہے تم اپنا پیغام چھوڑ دینا اور پیغام محمد کو مان لینا۔ اللہ کے لیے غور کیجئے، مولویوں کی پٹیوں میں آ کر کہنے والوں جی بات تو ٹھیک ہے پر حدیث ٹھیک ہے، لیکن چونکہ چیکے چنانچہ چونکہ میں نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہر وردی، وردی، بغیر وردی، ساڑھے بابے نے ایویں نہیں کیا۔ تم اپنے باپوں کی بات کرتے ہو، یہاں رب کے نبیوں کا ذکر ہے۔ لا تؤمنن بہ، تمہاری موجودگی میں محمد امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم آئے، تمہارا کھاتا ختم اور محمد کی غلامی شروع کر دینا، اور تم کہو کہ نہیں جی وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ جوڑ جو یہاں پہ لگا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم رب سے ڈر کے کہتا ہوں یہ ایمان والا جوڑ نہیں ہے۔ یہ یوٹرن کہیں انسان کو بدعقیدگی کی طرف نہ موڑ دے کہ آپ پیغام مصطفیٰ کو سنیں اور پھر کہیں جی بات تو حدیث میں ہے لیکن ہر حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم نے پیر جی سے پوچھ کے حدیثیں ماننی ہے۔ یہاں اللہ یہ عظمت دے رہا ہے، مقام مصطفیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے نبیوں سے بھی یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ پھر تم اپنا کھاتا ختم کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کہا ہاں ہو گیا معاملہ، معاہدہ طے ہو گیا، بات مان لی۔ یہ اقرار، یہ پیمان، یہ عہد اللہ نے نبیوں سے لیا، اسی لیے آج اہل الحدیث کا بچہ اٹھ کر یہ آواز لگاتا ہے اللہ کی قسم رب کی دھرتی پر محمد کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ہر بات حرف آخر ہو، ان کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے فرمایا ہے، اور محمد کا فرما دینا ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔
یہ جملے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اہل السنہ والجماعہ سے، اہل الحدیث کے سپیس سے ملیں گے کہ ایک ہستی ہے ہمارے آقا کی جن کی ہر بات حرف آخر ہے، جن کا ہر فرما دینا سچ ہے، جن سے دلیل نہیں مانگی جاتی، باقی ہر کسی سے دلیل مانگی جاتی ہے۔ صحابی آئے ہیں، عمر کا دروازہ ہے، دروازہ 3 دفعہ بجایا ہے، واپس گئے ہیں، امیر عمر باہر نکلے، پوچھا دروازہ بجایا پھر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے گھر جاؤ، دروازہ بجاؤ، جواب نہ آئے تو 3 دفعہ بجا کے واپس آ جاؤ۔ کہا یہ تو نے کس سے سنی؟ مجھے گواہ پیش کر۔ پیارے حبیب کے علاوہ جو پیش کرے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی، اور محمد کا فرما دینا دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، پیارے نبی کا فرما دینا دلیل ہے۔ پیارے نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے، آپ خاموشی اختیار کر لیں، رب محمد کی قسم وہ دلیل ہے۔ صحابی ہیں، فجر کی نماز کے بعد کی کوئی نفلی نماز نہیں نا، کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں ادا کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اے اللہ کے پیارے حبیب، پہلی والی سنتوں کا ٹائم نہیں ملا تھا تو میں نے نماز کے بعد اب ادا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ یہ مقام رسالت سنیے، یہ شان رسالت سنیے، یہ رسالت کا فضل سنیے۔ جس کام کو دیکھ کر میرے نبی خاموش ہو گئے وہ کام بھی محمد کی شریعت میں دین کہلاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور جن کی سنتے رہ جاتی ہیں وہ پیچھے آگے ٹھکا ٹھک لگ دے کہ نہیں، سجدے سے سجدہ اٹھا سجدہ، بھلے پوری رکعت نکل جائے، اگلی رکعت کا رکوع بھی نکل جائے۔ اچھا ویسے کہو کہ بھائی امام جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں جی، آپ کو نہیں پتہ، جب امام قرات کرے تو خاموشی سے سننا چاہیے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے پھر نہیں بولنا۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور آپ پیچھے پوری 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، چپ چاپ پڑھ رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں؟ جی جی وہ نہیں، وہ ہے۔ اب نہیں اصول ٹوٹا آپ کا کہ جب امام پڑھے خاموش رہو، آپ نے پوری 2 رکعتیں پڑھ لی، ثنا بھی پڑھی، فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، رکوع و سجود میں تسبیحات بھی کی، اتحیات بھی پڑھی، یہاں نہیں قانون ٹوٹا؟ اور وہ 2 گز کی میڈن سمجھتے ہو نا نیت، وہ بھی کی یا نہیں کی؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 پیچھے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت زور کا فرض اللہ کے کی یا نہیں کی پیچھے امام کے؟ اچھا کبھی آپ نے پوچھا امام صاحب کی اپنی نیت کیا ہوتی ہے؟ امام کی بھی تو نیت ہونی چاہیے نا۔ آپ تو کہتے ہیں پیچھے امام کے، اور امام کیا کہتا ہے؟ آگے مقتدیوں کے۔ کبھی کہا آپ نے پوچھا امام صاحب سے بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتا ہے پیچھے امام مقتدیوں کے، اس کی نیت میں کیا آگے مقتدیوں کے؟ وہ اسی طرح کسی نے سمجھانے کے لیے نیت کی کہ اونچی آواز میں کی، کہتا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز فرض اللہ کے وقت ظہر کا، دائیں طرف سعودی ہے، بائیں طرف بنگالی ہے، آگے امام ہے، پچھلے سب میں بھی کوئی آیا کوئی نہیں، اوپر چھت ہے نیچے فرش ہے، اللہ اکبر، سلام پھرتے ہی پوری جماعت نے دیدے نکالے، بھی بیڑا غرق کر دیا نماز کا اس نے۔ کہا کیا ہوا بھائی، کیوں غصے میں آئے، کیوں مارنے لگے ہو؟ کہا تیری ایسی کی تیسی، تو نے پوری نماز خراب کر دی، ہماری نیت کا ستیہ ناس مار دیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ادھر سعودی ہے، ادھر بنگالی ہے، آگے امام ہے، پیچھے کوئی آیا نہیں ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے مارو نا، میری بات سن لو، جس کتاب کے 25 نمبر صفحے پہ آپ کی نیت لکھی ہے نا، 26 نمبر پہ میری لکھی ہے۔ آپ مجھے 25 نمبر دکھاؤ، میں 26 نمبر نہ دکھاؤں، میری منڈی کاٹ دینا۔ وہ تنگ آ کے امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب وہ 25 نمبر والی کتاب دو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس نے نیت کا بیڑا غرق کر دیا، اس میں سعودی بنگالی چھت فرش سارا کچھ لے آیا۔ کہا یہ وابی ہے، بالکل بچ کے رہو، نکل جو۔ ہم یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی سورت مصطفیٰ کے ساتھ سیرت مصطفیٰ چلے گی، یہ شان
پڑھنے والے نے فجر کی نماز کے بعد پڑھی، مصطفیٰ نے دیکھا اور دیکھ کر چپ ہو گئے۔ میرے آقا کی شان، میرے رسول کی عزت، میرے رسول کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، نبی جس کام کو دیکھ کر چپ ہو جائے اللہ اس کو بھی دین بنا دیتا۔ یہ کسی اور کی ہے؟ کسی اور بابا جی کی، کسی اور شاہ جی کی، کسی اور لاسانی سرکار کی نہیں ہے؟ تو سب سے دامن توڑ لو، محمد سے دامن جوڑ لو۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن سب دامن توڑیں گے، محمد سے دامن جڑا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان، یہ عظمت مجھے اور آپ کو کیا درس دیتی ہے کہ اللہ نبیوں سے عہد و پیمان لے رہا ہے، تو نبیوں کے علاوہ جو باقی بچے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی حدیث یوں اور میں یوں، حدیث یوں اور میرا مذہب یوں، پیارے نبی کا فرمان یوں اور میرے حضرت جی کا فرمان یوں۔ جہاں نبیوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا وہاں کسی اور امتی کی دال نہیں گل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان خود بیان کی۔ جامع ترمذی کی اس روایت کو سنیے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کی سرداری کا تاج اللہ نے پہنایا ہے تو محمد کے سر پہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرداری اولاد آدم کی پیارے نبی کے سر پہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اولاد آدم میں سے ہیں نا جی؟ پیارے نبی کس میں سے ہیں؟ اولاد آدم میں سے ہیں یا اولاد آدم میں سے ہیں؟ نہیں جی نہیں، وہ نور من نور اللہ ہے، اولاد آدم میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے وہ نعوذ باللہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دنیا کا سب سے برا آدمی ہے۔ پیارے حبیب خود فرما رہے ہیں اللہ نے اولاد آدم کی سرداری دی ہے تو مجھے دی ہے۔ جھنڈا حمد کا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے ان کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ وہاں کوئی اور جھنڈی، کوئی ساوی جھنڈی، کوئی کالی جھنڈی جی، کوئی اور رنگ بدلنے والی قوموں کا کوئی اور رنگ، کچھ سبز رنگ کی پگڑی اور وہ گلے میں خاکی رنگ کی ہو، اور کل کو کسی اور رنگ کی ہو، کوئی چشتی رنگ ہو، کوئی صابری رنگ ہو، کوئی جھنڈا ہوگا، کوئی رنگ ہوگا۔ یہاں جھنڈا ہے ایک صرف مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے لے کے آخری بیٹے تک پناہ ملے گی، چھاؤں ملے گی تو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ آپ اولاد آدم میں سے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے سردار بنایا۔ جبرائیل تو اولاد آدم کا سردار نہیں ہے نا، کیوں؟ وہ مٹی سے بنا ہی نہیں، وہ اللہ کے پیدا کردہ نور سے پیدا ہوا۔ جنات اللہ کی پیدا کردہ آگ سے پیدا ہوئے، اور انسان اللہ کی پیدا کردہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ یہ تین مخلوقوں کو یاد کر لیجئے، انسان مٹی سے پیدا ہوئے، وہ مٹی اللہ کی مخلوق ہے۔ جن آگ سے پیدا ہوئے، وہ آگ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، وہ نور من نور اللہ والا نور نہیں، وہ اللہ کا پیدا کردہ نور، اللہ نے پیدا کیا، مخلوق ہے اللہ کی۔ رب کے نور میں سے کوئی اور الگ نہیں ہوا۔ یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اپنی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن مجھے دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کا امام اللہ مجھے بنائے گا۔ کس کا امام؟ انبیاء کا امام، جس کی امامت عظمیٰ آج ہمیں قبول ہم نہیں مانتے۔ ہم احادیث رسول کے سامنے سر نہیں جھکاتے جب تک اپنے مولویوں سے نہ پوچھ لیں کہ آپ اجازت دو گے تو مانیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرمانے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی سرداری مجھے عطا فرمائے گا، ان کا امام مجھے بنائے گا، ان کا نمائندہ میں بنوں گا، سفارش کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا اور سب سے پہلے سفارش میری قبول ہوگی۔ یہاں ایک فرق چھوٹا سا سمجھا دوں۔ ابھی ہم نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے سفارش کے لیے، اور اللہ کہے گا جاؤ جنت میں سے نکال لو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ہے، پھر ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس طرح جہنم سے نکلتے آئیں گے اور جنت میں داخل اللہ کے نبی کے امتی ہوتے آئیں گے۔ اللہ کہے گا، نبی پھر آ کے سفارش کریں گے، اللہ پھر یاد دے گا، نبی پھر سفارش کریں گے۔
بار بار اللہ کے نبی سجدے کر رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، بار بار دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک منظر، اس منظر کو سامنے رکھ کے غور کرنا، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، امت آئے گی، پانی پینے والے آئیں گے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جان نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا جو پیارے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پئیں گے، جس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں پر ایک منظر ہے، ایک گروہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے درمیان ایک دیوار، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق فرشتے انہیں بھگا دیں گے، درے مار کے دور کر دیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میری امت ہے، آنے کیوں نہیں دیتے، امتی امتی۔ فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ غور سے سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت میں کیا کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد کیا کیا نئے کام شروع کر دیے تھے۔ نئے کام شروع ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ شروع ہیں، تھوک کے حساب سے شروع ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شادیوں پہ لوگ ڈھول بجاتے تھے، شادیوں پہ، اب ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مرنے پہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں۔ ایک میت جا رہی ہے اور بالکل بینڈ باجے والے اس کے ساتھ بینڈ باجے بجا کے لے کے جا رہے ہیں اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نبی جس نے بارہا گناہ گار اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کے لیے سفارش کی ہوگی، بار بار سجدے کیے ہوں گے اللہ کے سامنے، بار بار عرش کے پائے کو آگے پکڑ کے امتی امتی کے آوازیں لگائے ہوں گے۔ جو ہی یہ سنیں گے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافہ کر دیا، تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جملہ کیا نکلے گا؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو۔ شرابی کے لیے دعا ہے، زانی کے لیے سفارش ہے، کبائر کے ارتکاب کرنے والے مسلمان کے لیے سفارش ہے، بار بار اللہ کے سامنے رو کر پیارے حبیب بخشوا رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، جہنم سے لوگ نکل رہے ہیں، جنت کی نہروں میں غوطے کھا کر چہرے چمکتے ہوئے ہو کر جنت کے مالک بن رہے ہیں۔ لیکن جو ہی خبر ملی کہ یہ اہل بدعت ہیں، یہ دین میں اضافہ کرنے والے ہیں، یہ دین میں نیا کام کرنے والے ہیں، تو ایک مرتبہ بھی رحمت للعالمین کی زبان سے نہیں نکلے گا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، بلکہ آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ تو پیارے بھائی، گناہ اتنا خطرناک نہیں جتنی بدعت خطرناک ہے۔ کسی عمل کو دین نہ سمجھیے جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آپ تلاش نہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، ہم اپنی زندگی کے سب سے پیارے ایام تیری عبادت والے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں بلانا کہ ہمارے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فٹ آتی ہو۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس وقت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہماری روحیں جب قبض کرنا تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونج رہا ہو، تیرے نبی کی رسالت کا پیغام پھیلا رہے ہوں، تیری توحید کا پیغام پھیلا رہے ہوں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے خطا کاروں کی خطاؤں کو اپنی رحمت سے دھو دے، اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کی گودیں ہری کر دے، اے اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں تو داتا ہے، تو غریب نواز ہے، تو بندہ نواز ہے، تو بندہ پرور ہے، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اے مولا جن کے ماں باپ تیرے پاس آ گئے اللہ ان پہ کروٹ کروٹ ان کو جنتیں عطا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ جو تیرے پاس آ گئے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن کی اولاد
جن کی اولاد اور ماں باپ کو غم اور دکھ دے رہی ہے، اللہ ان کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، تو ان اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ اس بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ حوثیوں کے شر کو انہی پہ واپس لوٹا دے، اللہ حوثیوں کا شر انہی پہ واپس لوٹا دے، اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کو اور ہمت اور طاقت اور قوت دے، ان کے ذریعے اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کے ذریعے ان کو عزت دے۔ اے اللہ یہ بلاد حرمین بلاد توحید ہے، یہاں سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر ہو رہا ہے، اللہ یہ توحید کا بوٹا یہی پھلتا رہے پھولتا رہے، اور اس کے جو دشمن ہیں اللہ ان کا شر، اے اللہ ان کا شر انہی کی گردنوں میں لوٹا کر ان کی موت بنا دے، اللہ حوثیوں کے فتنے سے اہل ایمان کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو فوجیں جنوب کے حدود پر اس بلاد حرمین کی حفاظت کے لیے دن رات میدان عمل میں ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان میں جو شہید ہو گئے ان کی موت کو شہادت کی موت بنا، اے اللہ ان میں جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ اہل توحید کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، اللہ یہودیوں کا شر، نصرانیوں کا شر، رافضیوں کا شر انہی پہ واپس لوٹا کر امت اسلام کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔